ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خاص بات چل رہا ہے اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی سینسٹیو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاڑی میں ایک ایشو بنا ہوا ہے صرافہ مارکیٹ میں، کہ لوگوں کا ایک شور مچا ہوا ہے کہ یہاں پہ صرافہ بازار میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، سریعام دھوکہ ہو رہا ہے، لوگوں کو کچھ کہا کچھ جا رہا ہے اور اس کے بعد میں جو ان کو دیا کچھ جا رہا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پاس جو متاثرین تھے پہلے انہوں نے ہمارے سے بات کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدر مرکزی انجمن تاجران ارشاد حسین بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور حاجی نوید اختر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے جو صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو متاثرین ہیں وہ حق سچ پر ہیں اور یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رو خلیل احمد صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی انجمن تاجران وہاڑی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ جو صرافہ ایسوسی ایشن وہاڑی اصغر صاحب موجود ہیں، محمد اصغر صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اس جو ایشو اٹھا ہوا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی نظر میں اس کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلے تو رو خلیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رو صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میاں اللہ داد پیر زادہ صاحب نے آپ لوگوں سے بھی ملے ہوں گے، انجمن تاجران میں بارہا انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق کمپلینٹ کی ہے، صرافہ ایسوسی ایشن میں بھی کی ہے کہ ان کے ساتھ وہاڑی میں کوئی ایک جو واقعہ ہوا ہے کہ ان کو کہا کچھ گیا ہے اور ان کو دیا کچھ گیا ہے اس کے گولڈ کی مد میں۔ تو آپ کو نالج ہوگا اس کیس کے بارے میں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من غش فلیس منی، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے پی کے 36 وسیم صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع کے اوپر ہمیں مدعو کیا۔ میں آپ کا بہت مشکور آپ کے چینل کا۔ جہاں تک یہ بات ہے نیشنل جولر کے حوالے سے، مجھے 3-4 روز پہلے کی بات ہے، خبر میں نے پڑھی، باضابطہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں، آج مجھے مطلب نوید صاحب نے رابطہ کیا ہے، بتایا صورتحال جو ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ لگائے ہوئے چوکوں کے اندر اور اس کے اوپر بڑا واضح لکھا ہوا ہے جو ایڈوانس بکنگ کروایا ہے اسے 2000 کے ہم مزید بچت دیں گے اور 40-16 سال کا 50 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ جبکہ آپ کے پاس میاں اللہ تعالیٰ نیکوکار پیر زادہ صاحب جو ہمارے وہاڑی کے بہت ہی شرفا لوگ ہیں اور زمیندار وہاڑی کے، ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ فراڈ ہوتے منظر عام پر بات آئی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے پہلے کہ بات بڑی میں نے ایک دفعہ بلکہ نبی سے بات کی کہ بھائی یہ کیا چکر ہے، مطلب اتنا سستا سلو کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا تو ایک انٹرنیشنل ریٹ ہوتا ہے نا، ڈیلی ریٹ ہے 100-200 500 فرق تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ہزاروں 7-8 سال فرق نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا بھائی جی یہ ظاہر یہ کار زیادہ کاٹتے ہیں اور کینیڈا مطلب کہ جیسے اب اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے 21 کا سودا کیا اور ان کو دیا، جب چیک کرایا گیا تو 19 کیرٹ ثابت ہوا۔ پھر اس نے جب اس کمپلین کی تو انہوں نے کہا بھائی میں جب واپس کرتا ہوں وہ کہیں 1 لاکھ روپے کٹوتی کریں گے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ آپ واپسی پہ بالکل کٹوتی نہیں کریں گے، جتنا سونا آپ نے ہم سے لیا اتنے ہم واپس کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے بارش ہو چکی تھی، وہ باہر ایک تاجر نے کنے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، وہ سورج کی روشنی میں اوپر سے کنے خشک ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہاتھ مارے اندر سے کنے گلی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فرمایا آپ اس وقت نہیں بیچنے چاہتے خشک نہ ہو، اس کو سارے ڈھیر کو کھلار دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امتیں ہیں اس نے کاروبار تاجروں کے اصول بتایا کہ اس اصولوں پہ ہم کرتے ہیں تبھی ہم سنت نبی کام کریں تو ہم تاجر کہلاتے ہیں، اب اس کے مطابق نہیں چلا، اس کے مطلب ہمارے بچوں حرام کی روزی کما رہے ہیں۔ دوسری بات میں کہوں گا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ویسے کہ ابھی تک اس پہ ایکشن نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صبح ڈی پی صاحب ملنا چاہیے، ان کے سارے بڑے بڑے جو انہیں بول رہے ہیں لوگوں کو چکر دینے کو بوتل جائیں اور چیزیں کیبل پہ کمپین چلا اس کو بند کیا جائے اور ان کے اوپر جو کمپلین اس کے اوپر اس کی انکوائری کی جائے، اگر ایک قصور والے کو واقعی قرار شاید ہے اور ان کا کاروبار بند کیا جائے تاکہ ایسی کالی پیڑوں کاروبار نہیں۔ ہمارا ایسے تاجر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین نے منع فرمایا، ہمارے نبی نے منع فرمایا، وہ ہمارے تاجر چار ہمارے سے نہیں ہے۔ سارے تاجر جو اچھا تاجر ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کرام صالحین کے صدیق کے درمیان کھڑا ہوگا اس تاجر کے بعد، جو اچھا تاجر ہے سنت کے نبی کے تجارت کرے گا۔ جی اصغر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کہ وہ جو میاں اللہ داد صاحب ہیں انہوں نے بات کی، کہتے کہ وہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے
لیکن وہ کہتے ہیں کہ 21 کیرٹ ہو، 19 کیرٹ ہو، 20 کیرٹ ہو یا 18 کیرٹ ہو. عام لوگوں کو تو کیرٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ ٹیکنیکلی طور پہ جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیرٹ سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے، اور اگر پڑتا ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ یقیناً آپ صرافہ ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اس کے، تو آپ کے علم میں تو یہ پورے کا پورا جو واقعہ ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اصل میں بھائی یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جب شروع ہوا ہے نا، اس وقت صرافہ ایسوسی ایشن کی ایک میٹنگ بلائی گئی، اس میں ان کو بلوایا گیا. انہوں نے حلف دیا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ خود اقرار کر کے گیا ہے کہ میں یہ کر غلط رہا ہوں. لیکن اس نے یہ حلف دیا، ہمارے پاس وہ ریٹن موجود ہے جو اس نے ہمیں لکھ کے دیا، اس کے سائن ہوئے ہوئے ہیں. اچھا، اس نے یہی بات کی ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا اور جیسے تمام مارکیٹ والے چل رہے ہیں ویسے ہی چلوں گا. جی. اصل میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیرٹ جو ہے نا، کیرٹ سے بہت سارے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر کو نہیں پتا، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے زرگر صاحبان کو بھی نہیں پتا یہ کیرٹ کیا ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی جوس والا یا شربت والا نہیں ہے کہ اگر چینی کا شربت نہیں ہوا، سکرین ثابت ہو گئی تو میں آپ کو 10,000 دے دوں گا. جی. یہ تو ہے گولڈ. یہ ریڈی پہ بکنے والی چیز نہیں ہے، یہ دکانوں پہ بکنے والی چیز ہے. عالمی مارکیٹ اس کا ریٹ نکالتی ہے، روز ہوتا ہے، روز ایک دفعہ نہیں، یہ دن میں کئی دفعہ، اور نیٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. بہت ساری منڈیاں ہیں جن پہ آن لائن یہ چل رہا ہوتا ہے ریٹ. یہ ایسے نہیں ہے کہ آلو صبح اگر 5 روپے کلو مل گئے تو شام کو 5 روپے کلو ہی بکیں گے. نہیں، آپ کچھ دن 2-3 دن پہلے دیکھ لیں، جنگ کی وجہ سے یہ بہت سارا ہائی ہو گیا. جی. اور دوسرے ہی دن یہ نیچے آ گیا. کس وجہ سے؟ عالمی مارکیٹ کی وجہ سے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 لاکھ یا 10 لاکھ یا 5 لاکھ یہ کس چیز کا دیں گے بتائیں. نہیں، پہلے تو یہ کہ جو ایک روٹین کا گولڈ کا ریٹ ہے، فرض کریں کہ وہ 68,000 ہے آج کا ریٹ میرے نالج کے مطابق. جی. تو یہ اس سے جو 8,000 روپے، 7,000 روپے، 10,000 روپے کم ریٹ کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ سر یہ جھوٹ بول کے کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ جو نگینہ اس میں لگا ہوتا ہے یہ ساتھ تول کے دیتے ہیں. اچھا. ان کی آپ پرچیاں جو بھی لے کے گئے ہیں حضرات، میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا جو پڑھے لکھے ہیں وہ خود کیلکولیٹ کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ دوسرے صرافہ صاحبان سے آ کے کروائیں کہ ان کو کتنا انہوں نے دھوکہ دیا ہے. ان کی 1 لاکھ کے پیچھے اگر یہ کہہ رہے ہیں نا، ایک تولے کے پیچھے 8,000 روپے ہم کم کرتے ہیں یا 7,000 کم کرتے ہیں، تو وہ آ کے حساب لگوائیں. کم از کم 7,000 کم کر کے انہوں نے 15-20 ہزار روپے زیادہ لگایا ہوا ہے ان کو. اچھا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتا ہے، اپنی جیب صبح سے لے کے شام تک جو کمائی کرتے ہیں یہ 7-8 ہزار یہ مارکیٹ سے خریدیں گے تو ان کو 68,000 روپے تولہ ہی سونا ملے گا. جی. اور 68,000 روپے تولہ سونا لے کے یہ بتائیں مجھے 60,000 کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. 68,000 میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں اور اخراجات ہیں سارے، وہ کہاں سے انہوں نے پورے کرنے ہیں؟ وہ دکانوں کے کرائے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ کسٹمر کو جو آتے ہی جو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ کس پیسے سے کرتے ہیں؟ گھر سے لا کے تو نہیں نا کرتے. کرتا تو ہر دکاندار ایسے ہی ہے. لیکن میرے خیال سے جو باقی دکان جو یہ کر رہے ہیں نا، سبھی صاحبان تمام حضرات کو اطلاع یہ ہے میری طرف سے، صرافہ ایسوسی ایشن کی طرف سے، کہ جو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اتنا انعام دیں گے، ہمارا اتنے کیرٹ ہے، ہمارا اتنے کیرٹ ہے، تو ان سب سے بچیں. صرف یہ نہیں، انہوں نے تو دھوکہ دیا ہے، ان کو دیکھ کر اور بہت سارے لوگ ہیں جو کیرٹ کے چکر میں پڑ گئے ہیں. جی راؤ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے ہمارے ساتھ جب بھٹی صاحب موجود تھے یہاں پر تو انہوں نے بھی یہ بات کی، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ بیسیکلی جو ہے ہماری جو کہہ لیں کہ فطرت ہے، فطرتاً جو ہے انسان تھوڑا لالچی ہے. تو کیا یہ صرف لالچ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا سارا، کہ ہم لالچ میں یہ نہیں دیکھتے
کہ اس کو کون ہے جو اپنی جیب سے دے گا, اپنی پاکٹ سے ڈال کے دے گا. اگر ہمیں کوئی بتا دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, آپ کو یہ دے رہے ہیں, تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم عرصہ دراز سے کہہ لو کہ پشتوں سے ہمارا بزنس چل رہا ہے, جن کا ایک اعتماد بنا ہوا ہے, ان کو چھوڑ کے ایک لالچ میں آ کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ لالچ ہی ہے اس کے پیچھے جو لوگ. وسیم صاحب, سیاح لوگوں کی کہاوت ہے کہ لالچوں کے پیڑ میں ٹھگ بھوکا نہیں مرتا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھگ جو مہنگی کے اندر آئے ہوئے ہیں, ظاہر ہے لالچ کی بنیاد پہ 8,000 کی دیکھتے ہیں بچت ہو رہی ہے ہمیں, اور 2,000 کی مزید بچت ہو رہی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بچت ہم سے لے کے ہمیں واپس دی جائے گی. وہ سختی لالچ کی بنیاد پہ بس پھنس جاتے ہیں. لیکن یہ جو سنہرے ہیں, یہ اس کی آڑ میں دوسرے دکانداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کاروباری طور پہ, تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر مرتا ہے. جو آپ یوں پتہ لگتا جا رہا ہے انشاءاللہ ان کا پول کھل جائے گا اور یہ فلاح پر ختم بھاگ جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم ان کو بھاگ نہیں دیں گے گاڑی سے. کیا حال ہے اس کا راؤ صاحب, کیا حال اس کا بتائیں گے, کیونکہ انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروا رہے ہیں. ہم ان کو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ڈی پی صاحب کو ملیں گے, ڈی ایس پی صاحب کو ملیں گے, اور ان کا فوری کاروبار بند کروائے گا. اور جو ہمارے پاس ایک ثبوت آ چکا ہے وہ پیرزادہ صاحب والا, اس کو ساتھ لے کے ہم یہ اس کے پرچہ کروانے کے خلاف, اس کے اوپر اور بھی مزید میں آپ کی استادت سے میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن جن لوگوں نے ان سے لیا سنا دیا, وہ سب دوست بڑے نوید زرگر جو صدر اسراف ایسوسیشن ان سے رابطہ کریں, ان کا جو بل شیل ہے انشاءاللہ ان کو بھی پیسے لے کے دیں گے. جی, آپ کیا کہیں گے اسد صاحب اس کے بارے میں کہ اس کا کیا حال, آپ کی نظر میں کیا حال ہے اس کا؟ اس کا بہترین حال تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ کئی جگہ پہ ہارون آباد میں, اس کے علاوہ ایک اور 2 جگہ پہ ایسے ہی کچھ لوگوں نے کیا تھا. اچھا, تو وہ فراڈ کر کے نکل گئے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ اتنا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنا مال اکٹھا کرو اور اس کے بعد جو ہے نا پھر دکان بند کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ بچے گا پیچھے کیا, کاؤنٹر, اور وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو انہوں نے دکاندار سے کیا ہوتا ہے ایڈوانس کی صورت میں, وہ تو ان کے پاس ہے. کاؤنٹر چھوڑ جائیں گے, وہ چلے جائیں گے. ادھر ان کی بیس تو ہے نہیں. اگر کہیں نا کہ ان کی کوئی بہت بڑی بیس ہے, وہ بیس نہیں ہے ان کی. یہ تو ایسے ہی ایک اٹھ کے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا, ان کا کامیاب ہو گیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر اس نے جو سب سے بڑی بات کی ہے نا, اس نے یہ بات کی ہے کہ تمام صرافہ جو جتنے بھی زرگر حضرات ہیں نا, یہ غلط کر رہے ہیں, یہ سارے جھوٹے ہیں. جی, اور میں اکیلا سچا ہوں. صحیح بات ہے. میں یہ اس سے سوال کرتا ہوں, اگر سامنے آئے گا تو میں اس سے سوال کروں گا کہ کیا تیرا باپ, تیرا دادا, تیرے دادے کا باپ, وہ سبھی جھوٹے تھے اگر یہ کاروبار کرتے رہے تو؟ بھائی جان, اصل میں وسیم بھائی یہ ہے کہ یہ کاروبار جیسے چل رہا ہے ویسے تمام حضرات ویسے ہی کاروبار کر رہے ہیں. اور دوسرے لوگوں نے بھی جو شروع کیا ہے نا کہ ہم اتنا انعام دیں گے, اتنا دیں گے, دیکھا دیکھی, وہ اس لیے کہ چلو ان کی دکان پہ یکدم رش لگ گیا تو ہم بھی وہ کام کر لیں. وہ جیسے راؤ صاحب نے بھی کہا ہے ابھی, اور بھٹی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم لالچ میں آ کے پھر اس طرف جو چمکتی چیزوں کے پیچھے جو بھاگتے ہیں لوگ, اور پھر اگر آگے سے آنکھوں میں زیادہ وہ لائٹ پڑتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی انسان گرتا ہی ہے. تو اس میں بہت شکریہ راؤ خلیل احمد صاحب اور محمد اصغر صابر صاحب, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور ناظرین, آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی صرافہ ایسوسیشن کے لوگ ہیں یا انجمن تاجران کے لوگ ہیں, ان کے خیال کے مطابق جو ان کو نالج ہے, جو ان کو پتہ ہے, اس کے مطابق میاں اللہ داد پیرزادہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہی زیادتی نہیں ہوئی بلکہ جتنے بھی لوگ وہاں سے اس شاپ سے جو گولڈ لے رہے ہیں ان سب کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ چیک کریں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اس میں ایسا سین تو نہیں ہوا. تو خدا را لالچ سے بچیے اور سوچ سمجھ کر اپنا جو ہے پیسہ لگائیے. جو گولڈ ہوتا ہے اس